بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید ناظرین۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مکڑی بچے پیدا کرنے کے بعد بچے کے باپ کو کیوں قتل کرتی ہے؟ اگر آپ یہ حیرت انگیز معلومات جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے قبل آپ ہمارے چینل اپنا اسلامک اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ مکڑی کے بچے بڑے ہو کر ماں کے ساتھ کیا عبرتناک کام کرتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو آئیے ہم آپ کو روشناس کرواتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد نر مکڑی اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے، پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ کتنا عجیب و غریب گھرانہ اور یقیناً بدترین گھرانہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے العنکبوت۔ عنکبوت کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، مفہوم ہے کہ سب سے برا یا کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ معزز ناظرین، قرآن کا معجزہ دیکھیں، ایک جملے میں ہی اس گھرانے کی پوری کہانی بیان کر دی کہ بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے، اگر یہ انسان علم رکھتے۔ ناظرین، انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری کو تو جانتے تھے، مگر اس کے گھر کی معنوی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بے خبر تھے۔ اب جدید سائنس کی وجہ سے اس کمزوری سے بھی واقف ہو گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کی گھریلو کمزوریوں اور دشمنی سے واقف ہوتے۔ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت کا نام اس بری خصلت والے کیڑے کے نام پر رکھا، حالانکہ اس سورت کے شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے۔ سورت کی ابتدا یوں ہے، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے تو لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مکڑی کا فتنوں اور آزمائشوں سے کیا تعلق ہے؟ در حقیقت فتنے، سازشیں اور آزمائشیں بھی مکڑی کی جال کی طرح پیچیدہ ہیں اور انسان کے لیے ان کے درمیان تمیز کرنا، ان کو بے نقاب کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ مدد کرے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے ناظرین، آج کا دور بھی فتنوں سے بھرپور دور ہے، ہر چیز جھوٹ، ہر چیز دھوکہ، ہر طرف ملاوٹ اور بناوٹ، فتنہ پروری اور فتنہ بازی۔ اس دور فتن میں جو فتنوں میں پھنس گیا بس وہ گیا۔ اللہ ہم سب کی فتنوں اور سازشوں سے حفاظت فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر استقامت اور اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔